کاری ملازمت اور وسائل کے باوجود ساری عمر علم و ادب کے مختلف شعبوں میں ہموطن مصروف ہے اور اب بھی جوانوں سے زیادہ فعال اور چاقو چوبند دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ دراصل عطیہ خداوندی ہے، اس طرح کا کام کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ کلچر دراصل کسی قوم کے سارے علمی، ادبی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی اور سیاسی اور عسکری سرمایہ کا نام ہے۔ جناب بشیر حسین جعفری محب وطن پاکستانی اور راسل عقیدہ کشمیری کی حیثیت سے سلمی سرمایہ کو جمع کر کے نوجوان نسل پر احسان عظیم کیا، جسے دیر تک یاد رکھا جائے گا، اور اس سلسلہ میں جناب بشیر حسین جعفری کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بڑی عنایت۔ میں خالدہ پروین لائبریرین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہوں۔ میرا 13-14 سال سے جعفری صاحب سے تعلق رہا کہ لائبریری ان کا اپنا آفس چھوڑ کے یہ لائبریری میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور سارا دن پڑھنے لکھنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ حافظہ ان کا اتنا زیادہ کہ تاریخی واقعات صحیح تاریخ اور مقام کے حساب سے جب کوئی ان سے پوچھ لے تو یہ شروع ہو جاتے تھے اور پھر پوری تسلی سننے والے کی پوری تسلی کرتے تھے۔ اور ان کی دوستیاں اتنی زیادہ کہ میں خود حیران ہوتی تھی کہ لوگ علمی حوالے سے ہی ان سے ملنے آتے تھے اور کوئی ایسا نظر بھی نہیں آتا تھا، لیکن بڑی پائیدار دوستیاں ہیں۔ اور لائبریری کو انہوں نے جتنا استعمال کیا، میں نے ان سے اس سے زیادہ استفادہ حاصل کیا، کیونکہ یہ اخبار وغیرہ دیکھ کر ہر چیز میں اہم آرٹیکلس کو نشان لگا دیتے تھے، جو میں فوراً پھر جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا تو میں ایک نظر میں سب کچھ دیکھ لیتی تھی۔ کسی کو انفارمیشن دینی ہوتی تھی تو بعض دفعہ میں زبانی ان سے پوچھ لیتی تھی تو مجھے زیادہ وہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ باقی یہ خود بھی ہر وقت نئے موضوعات پہ علمی مباحث ہوتے تھے، سائنسی موضوعات پہ ہر وقت علمی ماحول لائبریری میں برقرار رہتا تھا۔ بڑی بات ہے۔ لائبریری میں کوئی پڑھنے والا موجود ہو تو کتنے لوگوں کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب علمی بحث ہوتی ہے دوسرے بھی سن لیتے ہیں یا دوسروں کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی بات۔ بہت شکریہ۔ ان سے بہت فائدہ ہوا لائبریری کو بھی، اور انہوں نے جو لائبریری سے فائدہ اٹھایا ہوگا وہ تو علیحدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر سید نثار حمدانی صاحب۔ جی جی، نام تو جعفری صاحب نے بتا دیا۔ میری اور جعفری صاحب کی سب سے بڑی قدر مشترک کشمیر سوسائٹی آف سائنٹیفک اینڈ سوشل ریسرچ ایک ادارہ ہے جس کا بانی ممبر ہونے کا اعزاز ہے جعفری صاحب کے پاس، اور میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ ان کی رہنمائی پہلے دن سے ہمیں میسر رہی ہے۔ پہلی ملاقات بھی ان سے اس سوسائٹی کی جو پہلی میٹنگ تھی اس میں پنڈی پریس کلب میں جو ہم نے منعقد کی تھی اس میں ہوئی، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بشیر حسین جعفری صاحب کی شخصیت کو اگر کوئی نام دیا جائے ان کے فن کے حوالے سے، تو ویسے تو انہوں نے کئی اصناف میں لکھا، ادارت بھی کی، کالم بھی لکھے، لیکن میں اپنے محدود معلومات کے پیش نظر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مطالعہ ہے ریاست جموں کشمیر کے بارے میں، لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ بشیر حسین جعفری صاحب ریاست جموں کشمیر کے سب سے بڑے موجودہ دور کے مکتوب نگار ہیں۔ ان کے مکاتیب کا یہاں پہ تذکرہ بھی ہوا، اور بلا شبہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میری طرف ان کے خط ہر موقع پہ اور ہر کیفیت کے اعتبار سے اور ہر حوالے کے اعتبار سے میری طرف آتے ہیں، لیکن یہ بات کھلتے کھلتے پہلے کچھ دوستوں کے ذریعے اور پھر کچھ آج یہ پتہ چلا کہ واقعی جو دعویٰ میں سوچ کے آیا تھا کہ اگر میں نے اظہار خیال کیا تو میں یہ کہوں گا کہ جعفری صاحب بہت بڑے ریاست جموں کشمیر کے بڑے مکتوب نگار ہیں، تو یہاں آ کے اس بات کی اور بھی زیادہ تصدیق ہوئی کہ ان کے خطوں میں واقعات بھی ہیں، تسلسل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور فلاسفی بھی ہے، اور جو جس پروگرام پہ یا جس حوالے سے خط ہوتا ہے اس پہ ایک جامع اس کی تفصیل بھی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دو طرح کی خوشیاں، ایک تو خط آنے کی خوشی دیتے ہیں اپنے مکتوب علیہ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت اس کے بارے میں کوئی اس کا پہلو اجاگر کر کے کوئی ایسی بات نکال کے کہ جس کو پڑھ کے وہ بہت زیادہ دلی خوشی محسوس کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی منظر کشی ہوتی ہے یا اس کے خطوں میں جو فکری سطح ہے، تو اس حوالے سے میں ان کے خطوں کو
نثری شاعری کے قریب قریب سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا جو پہلو مجھے پسند ہے یا میرے سامنے زیادہ آیا وہ ہے فالو اپ. جی. کیونکہ یہ بڑا ایک سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے کہ کسی کام کو اگر شروع کیا جائے تو اس کو شروع کرتے وقت بڑا انتھوزیازم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سٹارٹ لیتے ہیں, لیکن بعد میں کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ جعفری صاحب میں یہ ہے کہ وہ کام اگر خود شروع کریں تب بھی اس کا فالو اپ کرتے ہیں, اور اگر کسی دوسرے نے ان سے کوئی التجا کی کہ یہ کام شروع کرنا ہے اور اس میں ہم نے مل کے آگے کام کرنا ہے تو اس میں بھی وہ پتہ اور خبر اور فالو اپ رکھتے ہیں, جس سے وہ کام جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر شامی صاحب اگر یہاں ہوتے یا ڈاکٹر افضل صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے تھے, وہ اب جا چکے ہیں, اور جو سائنس فاؤنڈیشن کے باقی عثمان صاحب یہاں بیٹھے, تو ہم نے جب آزاد کشمیر میں سائنس پروموشن کا پروگرام شروع کیا, اسی اپنے جو فورم جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے کشمیر سوسائٹی آف سائنٹیفک اینڈ سوشل ریسرچ کا, تو بشیر حسین جعفری صاحب ہمارے درمیان میں ایک ایسا رابطہ اور ایک ایسی ایک قوت کے طور پہ ہمیں یہ میسر آئے کہ ہم کوئی ہلکا سا ایک خیال یا جو ہمارے ذہن میں ایک ویژولائزیشن ہوتی تھی تو ہم ان کے گوش گزار کرتے, اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اگلے چند ماہ میں یا چند ہفتوں میں یہ پروگرام آزاد کشمیر کے فلاں اسکول میں یا فلاں کالج میں یا فلاں جگہ پہ یہ منعقد کرانے کی تیاری کر رہی ہے, اور اس کے بعد وہ پروگرام ہوتا. آزاد کشمیر میں سب سے پہلا جو سائنسی ہفتہ ہے وہ بھی جعفری صاحب کی اپنی سرپرستی میں اور انہی کی وساطت سے وہاں پہ اس کا انعقاد ہوا. تو یہ فالو اپ کی بات میں اس کے حوالے سے میں یہ مثال خاص طور پہ میں دینا چاہتا تھا. جی جی. اس کے علاوہ ایک جو کام ہے, چونکہ یہاں پہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور سوالات ذرا کم ہوئے ہیں کہ جن سے کچھ وہ پہلو سامنے آتے ہیں جن کا ان کے شرکائے محفل کو پتہ ہے, اور وہ سوال کر کے تو ان کی زبانی اس کی تفصیل ہم سارے سن سکتے. تو ان کی جو بہت سارے کام ہیں, لیکن ان میں ایک بہت بڑا کام جو انہوں نے اپنے ذمہ لیا اور گزشتہ 1-2 برس میں انہوں نے اس پہ کام شروع بھی کیا, وہ کشمیر ڈائریکٹریز کا پروجیکٹ ہے, جس میں اہل قلم کی ڈائریکٹری ہے اور کشمیر کا ہو از ہو. جی, کشمیر کون کیا ہے, اور اس میں بہت بڑی انہوں نے محنت اب تک شامل بھی کی ہے. جی. تو اس کے حوالے سے یہ کچھ ہمیں بتائیں بھی اور تفصیلات بھی, وہ تو اپنی آخری گفتگو میں بات کر دیں گے. جی. اور ایک بات جو محمود صاحب کی بات سے میں اسی امپریشن کو لے کے میں آگے کرنا چاہتا تھا کہ جو انہوں نے لیکچرز کی بات کی ہے, یہ مجھے بہت اس بات کی اس تجویز کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے اگر استاد نے کلاس میں شاگرد کو بتانا ہو کہ جو محقق وہ ایسا ہوتا ہے یا جو استاد ہے وہ ایسا ہوتا ہے, ایک شفیق آدمی ایسا ہوتا ہے, ایک نیک آدمی ایسا ہوتا ہے, جب اس نے اگر کوئی مثال دینی ہو تو وہ کوئی مثال کہاں سے لائے اس دور میں, تو بشیر حسین جعفری صاحب کو چاہیے کہ وہ مختلف اداروں میں ضرور یہ لیکچرز کا اہتمام کریں, خود اپنے انیشیٹو پہ, یا ہمارے جو دوست جس طرح محمود صاحب ہیں اور دوسرے لوگوں نے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں نہیں بیٹھے وہ ان کو مختلف جگہوں پہ انوائٹ کریں تاکہ ہم ایک مثالی شخصیت سے اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً متعارف کروا سکیں. شکریہ. بڑی عنایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کہ میں جعفری صاحب سے ناواقف نہیں. دوستی اس لیے نہیں رہی کہ ان کی اور میری ملاقات نہیں ہو سکی, البتہ قلمی دوستی رہی, اور میں 2 وجوہات کی بنا پر جعفری صاحب کو پسند کرتا ہوں اور ان کا قدردان ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ علم اور جہاد جو انہیں ورثے میں ملا ہے اس کو انہوں نے خوب نبھایا, عملاً اور تخلیق, تالیف اور مختلف شعبوں کے حوالے سے. ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں, میں مختصراً صرف فن کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. جب بھی اردو یا انگلش کی کوئی بھی تحریر سامنے آئے تو اس میں 3 باتیں لازمی سامنے آتی ہیں. آیا وہ بازاری زبان ہے, سپاٹ حالت میں ہے یا ادبی زبان ہے. جتنی اصناف ہیں ان میں تخلیقی جتنے بھی پہلو ہیں ان میں ادب کی چاشنی بہرحال ہوتی ہے, جن میں سرفہرست شاعری کہہ لیجیے, لیکن تحقیق, تاریخ, جغرافیہ
اور بعض نظریات جن کے بارے میں انسان اپنی حب سے کچھ لکھتا ہے